محترم و مکرم و معظم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر میں بڑی مختصر سی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، وہ موضوع اصل میں ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ظہور امام مہدی۔ کچھ چیزیں بطور تمہید آج میں کہوں گا اور بہت ہی غور سے آپ لوگ اس کو سنیے گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے قیامت کی وہ نشانیاں رکھی تھیں تقریباً 20 سے اوپر جو موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، ان نشانیوں پر میں نے بات کی تھی۔ اب سماجی اعتبار سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ قیامت کی ان نشانیوں پر بھی بات کی جائے کہ جو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں، جو آنے والے ہیں، جیسے ظہور امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، دجال اور بھی ایسی جو نشانیاں ہیں ان پر بات کی جائے۔ وجہ کیا ہے کہ اس پر بات کرنا ان حالات میں بہت ضروری ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں کچھ فتنے ایسے اٹھ رہے ہیں سماجی طور پر مسلمانوں کے اندر کہ جن فتنوں سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں کی جانکاری بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ایک چیز میں یہاں پر کہوں گا، بڑے غور سے سنیے گا، بہت سارے الفاظ میں استعمال نہیں کروں گا لیکن عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہو جائے گا۔ جب آزادی کا ماحول تھا اور انگریز ظلم کر رہے تھے، مسلمان ان کے خلاف کوششیں کر رہے تھے، تو ایک فتنہ اس وقت اٹھایا گیا تھا۔ اس فتنے کی چنگاریاں بھی موجود ہیں، اور وہ فتنہ کیا تھا کہ ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، میں بھی نبی ہوں۔ اب ہوا کیا تھا اس وقت کہ بہت سارے لوگ جو جانکاری میں کم تھے، علم کم تھا، فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ بہت سارے مسلمان سمجھانے میں لگ گئے، اس فتنے کو ختم کرنے میں لگ گئے۔ میرے خیال سے دشمن نے ایسی چالیں چلی کہ دیکھیے مسلمان جو ایک طرف ہو کر کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، دشمن نے ایک الگ ٹاپک چھیڑ دیا کہ خالی ادھر ہی نہیں، ادھر بھی جاؤ، کمزور کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان ایمان والے ادھر ادھر بٹے۔ آج بھی کچھ ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ایسے فتنے وقفہ بوقفہ مسلمانوں کے درمیان چھوڑے جاتے ہیں تاکہ مسلمان کسی اور طرف دھیان نہ دے کر کے بس اسی طرف لگے رہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ سماج کے اندر اٹھتا رہے۔ اب موجودہ حالات میں مسئلہ اٹھا اور اس کی کچھ چنگاریاں ہمارے کاما ریڈی کے اندر بھی پہنچی جو سوشل میڈیا پر معلوم ہوئی، زیادہ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے بہتر۔ فتنہ شکیل بن حنیف، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ نہ کچھ ویڈیو سامنے آتے ہیں، فتنہ شکیل بن حنیف۔ حالانکہ میرا جو نظریہ تھا کہ اس پر بات زیادہ نہ کی جائے، اس کو چھیڑا نہ جائے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں چھیڑے تو اور بڑھ جاتی ہیں، لیکن اب چونکہ یہ دھیرے دھیرے یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس سے آگاہ ہوں، صحیح غلط کا ان کو پتہ ہو۔ اب یہ بندہ جو ہے شکیل بن حنیف، مختصر جانکاری میں دوں گا اور آگے آنے والے
انشاءاللہ خطبات کے اندر بھی تھوڑی بہت جانکاری ملتی رہے گی. دربھنگہ بہار کا رہنے والا ہے. دہلی آیا. دلی جو ہے روزی روٹی کے سلسلے میں تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوا. اور ایک بات ذرا کڑوی ہے، میں کہوں گا، کڑوی ہے مگر میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمارے جو تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں وہ لوگ ان مسائل پر زیادہ بات کرتے ہیں کہ بھئی جماعت کیسی ہونی چاہیے، کون امیر ہو، کون نادی ہو، کون فلاں ہو، کون فلاں ہو، طہارت فلاں فلاں، لیکن عقیدہ اور دیگر جانکاری کچھ بھی ہوتی نہیں، جس کی وجہ سے ایسے فتنے جب ان کے سامنے آتے ہیں آرام سے چلے جاتے ہیں. نالج کی بڑی کمی ہوتی. ماشاءاللہ وضاحت میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، دیکھو داڑھی ماشاءاللہ اچھی رہتی ہے، ٹوپی ہمیشہ سر پر رہتی ہے، مطلب دکھنے میں زبردست رہتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی بعض لوگ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، لیکن علم کی جو سمجھ ہونی چاہیے دین کی وہ نہیں ہوتی. اکثر لوگ نابلد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فتنے جب ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ ٹھہر نہیں پاتے، ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ بندہ اسی چیز کا فائدہ اٹھایا، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوا، جماعتوں میں شریک ہوا، اور کچھ دن گزرے اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. کہا میں امام مہدی ہوں، اور خالی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے کہا میں عیسیٰ مسیح بھی ہوں. بہت سارے بھولے والے لوگ ارے ہاں بھائی آ گئے اس کی چپیٹ کے اندر. وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا، مار کر کے بھگایا وہاں سے. دوسری جگہ گیا، جو مجھے سوشل میڈیا سے باتیں معلوم ہوئی ہیں، جو وہاں کے علماء اور دوسرے لوگ جو بولے ہیں اس کے بارے میں، وہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. باقی باتیں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. لکشمی نگر کوئی علاقہ، وہاں جا کر ہو گیا، وہاں پر بھی روحانی مجلسیں وہ جو ہوتی ہیں نا، وہ سب انعقاد کرنے لگا، اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے لگا، اور پھر وہاں پر بھی اسی چیز کا پرچار شروع کیا کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ہے نا. اس قسم کی باتیں کی. علماء وہاں کے لوگ بھی جو اس کو پکڑے، بات کیے بھائی کس بنا پر تم یہ باتیں رکھ رہے ہو، کیا دلیل تمہارے پاس ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پایا. لکھت طور پر، تحریری طور پر اس نے لکھ کر دیا کہ میں جھوٹا ہوں، اور پھر وہاں سے غائب ہوا. ایک الگ علاقے میں سنا ہے، بڑے گاؤں کوئی جگہ ہے وہاں پر ہے، اور وہیں رہ کر کے اپنے لوگوں کے ذریعے سے مہدویت کا اور عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس کے بندے ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے سمجھانے کا انداز بھی ذرا الگ ہے. جو مجھے پتا چلا انداز کیا ان کے سمجھانے کا، کہ پہلے وہ بھولے والے لوگوں کو پکڑتے ہیں، اخلاق سے ملتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے حالات کیسے ہیں، ہر طرف فتنہ، ہر طرف آزمائش، ہر طرف مسلمانوں کو مارا جا، ہر طرف ظلم. سامنے والا بندہ کہتا ہے ہاں بھائی بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، دنیا کے حالات تو ایسے ہی ہیں. کیا ایسے حالات میں مہدی کو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسے حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہونا چاہیے؟ سامنے والا بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی بالکل یہی تو حالات ہے جہاں میں ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہی تو ضرورت ہے. وہ آ چکے ہیں، وہ فلاں صاحب شکیل بن حنیف ہے، وہ آ چکے ہیں، ہے نا، وہ آ چکے ہیں، اور احادیث کی باتوں کو نا وہ سائنسی طور پر سمجھاتے ہیں، الگ انداز سے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ بھائی دجال ہوں گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. دجال آ چکا ہے، وہ بھی آ چکا ہے. دجال کوئی شخص کا نام نہیں ہے، دجال ایک اصل میں سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، جو دنیا والے جو ہے پریشان ہو رہے ہیں جن سے، اور مسلمانوں کو جو سسٹم پریشان کر رہا ہے، اور وہ امریکہ فرانس ہیں. اور دلیل بھی دیتے ہیں. کیسے دلیل دیتے ہیں؟ یہ باتیں میں لوگوں کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. بڑے بڑے فتنے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ اس طرح سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو یہ دو نظام ہیں، امریکہ فرانس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی اس کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوا. دیکھو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں، دیکھو ایسا اسی انداز سے. اب یہ لکھا ہے امریکہ، ہے نا، کاف علی زبر کا، حالانکہ ہاں سے بھی آتا ہے. اور یہ فرانس کا فا را الف نون سین، فرانس اردو میں. اب اگر جو امری نکال دو اور الف نون سین نکال دو، بیچ میں کیا بنتا ہے؟ کافر. دیکھو دیکھو بالکل امریکہ فرانس کے بیچ میں کیا ہے؟ کافر. وہ بیچوں بیچ میں دیکھو لکھا ہوا ہے. اب جن کو زیادہ جانکاری نہیں ہوتی ہے نا، اس کو صحیح مانتے کہ ہاں واقعی میں بالکل بیچوں بیچ میں دیکھو لکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ دجال کی آنکھ ایک آنکھ ہوگی، نہیں، آنکھ اس سے مراد سیٹلائٹ ہے. یہ علماء لوگ جانتے ہی نہیں. علماء لوگوں کو سائنس کی کیا سمجھ ہے؟ نہیں جانتے. دراصل سیٹلائٹ ہے نا، سیٹلائٹ پوری دنیا کو دیکھ رہی. ہاں بس ہر چیز ہو چکا ہے.
لوگ اس فتنے میں شدت کے ساتھ مبتلا ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، بھائی تمہارے پاس کیا، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، بس ہم مانتے ہیں، تم گواہ ہو کہ ہم ان کو مانتے ہیں. ایسے لوگ بات کر رہے ہیں، اتنے یعنی سخت انداز سے لوگ گفتگو کر رہے ہیں. اسی لیے میں مختصراً آج گفتگو چھیڑ رہا ہوں امام مہدی کے بارے میں، اور پھر انشاءاللہ آگے آنے والے اوقات میں جو ہے اور دوسرے مسائل کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. دیکھیے مہدی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يوات اسمه اسمي. یہ دنیا نہیں گزرے گی، دنیا ختم نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور ہوگی، اور وہ کیا ہوگا کہ ایک شخص، ایک آدمی عربوں پر حکومت کرے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا. امام مہدی کس میں سے ہوں گے؟ اہل بیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے. اور بندہ کہاں کا ہے؟ بہار کا ہے، اور لوگ اس کو امام مہدی مان رہے ہیں. اور مہدی کس میں سے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ بندے کا نام یعنی مہدی کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد. ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد. ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے ہے نا. اب ایک باریک سی چیز ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں شاید نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی میں کہہ دوں. جو شیعہ حضرات ہیں ان کا امام مہدی کے بارے میں ماننا یہ ہے کہ ان کے جو امام ہیں، لاسٹ امام، وہ کسی غار میں چلے گئے ان کے بقول، وہی بعد میں امام مہدی بن کر آئیں گے. لیکن حدیث کی روشنی سے بات پتہ چلتی ہے کہ نہیں، مہدی پیدا ہوں گے باقاعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہوں گے مہدی، باقاعدہ مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے. یہ بات پتہ چلتی ہے مدینہ کے اندر. ان کا نام محمد، اور ان کے والد صاحب کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے والد صاحب کے نام جیسا ان کے والد کا نام عبداللہ. ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، ایسے باقاعدہ پیدا ہوں گے. سمجھیے اس چیز کو، کتنے بڑے بڑے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بھی حدیث کے اندر بتایا گیا کہ بچپن سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہائی لائٹ تھے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار ذرا اور بچوں سے الگ، ایسے ان کے بھی حالات ہوں گے، تھوڑا اچھے مانے جائیں گے، شریف مانے جائیں گے، نیک مانے جائیں گے. امام مہدی جب آئیں گے دنیا کے اندر نا، حالات دنیا کے اچھے نہیں ہوں گے، اس سے بدتر ہوں گے، اس سے بدتر حالات، اس سے بدتر. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں سے دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوں گے، بد سے بدتر. صحیح مسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. ان جنگوں کی ایک بات میں ذکر کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور دوسری پارٹی جو مل کر کے لڑیں گے، میں مختصر کر کے بول رہا ہوں لمبی حدیث کو، پہلے دن مسلمان نہیں جیتیں گے، سارے جتنے جائیں گے لڑنے کے لیے ختم، دوسرے دن بھی جتنے جائیں گے ختم، تیسرے دن جتنے جائیں گے ختم، چوتھے دن مسلمانوں کو فتح یابی حاصل ہوگی. لیکن اتنے لوگ ختم ہوں گے اس جنگ کے اندر نا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے تھے تو 99 ختم ہو جائیں گے، 99 ختم ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن کی. فتنے اتنے زیادہ دنیا کے اندر ہوں گے. امام مہدی کا ظہور جس وقت ہوگا، حدیث کے اندر کہا گیا کہ وقت کا جو خلیفہ ہوگا اس کی موت ہو چکی ہوگی، نئے خلیفہ کو لوگ سلیکٹ کرنے کے لیے کوئی کون خلیفہ بنے، امام مہدی کا نام لیں گے. بھائی وہ نوجوان بڑا اچھا ہے، ہم جو ہے اس نوجوان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں. امام مہدی بھئی ہم لوگوں جیسے تھوڑی نہیں عہدے کے بھوکے کہ نہیں چاہیے ہم کو، نہیں ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو عہدہ نہیں چاہیے. وہاں سے نکل جائیں گے، ہے نا، وہاں مدینہ سے نکل کر کے مکہ چلے جائیں گے، اور مکہ جو ہے
حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کر رہے ہوں گے، وہاں لوگ وہاں پہنچ جائیں گے اور جا کر کے کہیں گے کہ نہیں نہیں آپ کو ہی ذمہ داری لینی ہے، آپ کو ہی سنبھالنا ہے۔ بہرحال پھر وہ ذمہ داری لے لیں گے، اور ایک ہی رات میں، حدیث کے اندر کہا گیا ایک ہی رات میں، جیسے کوئی آدمی ذمہ داری سنبھالتا تو اس کو وقت لگتا نا، 1 مہینہ 2 مہینہ، کہ بھائی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا بیلنس ہے کیا نہیں، پوری چیزیں ایک رات میں تمام چیزیں ان کی سالو ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح مدد ہوگی کہ ایک ہی رات کے اندر تمام مسائل سمجھ جائیں گے کہ ہاں کیا کیا کرنا ہے، کیا ہو چکا ہے، مجھے کیا آگے بڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، ایک ہی رات کے اندر۔ اور اب ان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ایک لشکر ان کو کچلنے کے لیے بھیجا جائے گا، اور جب یہ لشکر بھیجا جائے گا تو مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے بیدا، لکھا حدیث کے اندر اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا بیدا مقام، وہاں پر جب وہ لشکر پہنچے گا نا، دھس جائے گا، پورا کا پورا لشکر دھس جائے گا، ایسا نہیں کہ سڈن اچانک دھس جائے گا، حدیث کے اندر کہا گیا ایک کے بعد ایک، یعنی پہلے پچھلا، ایسا دھیرے دھیرے پورا لشکر دھس جائے گا زمین میں، ایک بندہ باقی بچے گا، وہ بھی اس لیے تاکہ جا کر کے بتائے جا کر کے کہ ہمارا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہوگی امام مہدی کے لیے کہ جو علماء، پڑھے لکھے لوگ، جانکار لوگ ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ امام مہدی۔ ایسا نہیں کہ امام مہدی خود سے بولیں گے، جیسے یہ بندہ بول رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، امام مہدی خود سے مہدی نہیں، لوگ بولیں گے امام مہدی ہیں، نشانیاں دیکھ کر کے یہی امام مہدی ہیں، اور امام مہدی کے خلاف لشکر دھس جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ حدیث کے اندر کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، دیکھو ختم ہو گئے، یہی امام مہدی۔ حدیث سنیے، طبرانی کی حدیث ہے، راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام لے آئیں گے، حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ لشکر بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو اسے دھسا دیا جائے گا، اس کے بعد عراق شام کے علماء فضلہ امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ جو میں نے باتیں کہی نا اس کی دلیل میں نے دی، اس حدیث سے میں نے یہ باتیں لی، یہ حدیث کے اندر یہ باتیں بیان کی گئیں۔ اسی طریقے سے امام مہدی کے بارے میں ایک بات اور بھی ہے خاص طور سے کہ 7 سال تک ان کی خلافت ہوگی، 7 سال جو خلافت کا ان کا دور ہوگا وہ 7 سال ہوگا، اور امام مہدی کی پیشانی جو ہے کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی، اپنے دور خلافت میں مکمل عدل و انصاف کریں گے، مکمل عدل و انصاف۔ ذرا سوچئے امام مہدی کی جو صفات بتائی گئی وہ صفات ذہن میں رکھیے۔ کوئی عام آدمی ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی خود چھپ کر بیٹھا ہوا ہو، لوگوں کے ڈر سے مسجد تک نہ جاتا ہو، کہاں ہے روپوش ہو، وہ عدل و انصاف کیا کرے گا لوگوں کے درمیان؟ امام مہدی ایک الگ شخصیت ہے، جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ سب کو پتہ چل جائے گا، ان کی نشانیوں سے سب کو معلوم ہو جائے گا، اور اسی لیے میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سب کو جانکاری ہونی چاہیے، سب کو ان احادیث کا پتہ ہونا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا المہدی منا اہل البیت، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یصلح اللہ فی لیلۃ، تمام معاملات اس کے اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں جو ہے صحیح کر دیں گے۔ حدیث دیکھیے، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، جس طرح ابھی دنیا کے اندر ظلم ہے، ناانصافی ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، فساد ہے۔ امام مہدی بالکل اس کا اپوزٹ، یعنی پوری اچھائی لے کر کے آئیں گے، ابھی برائی ہے، اچھائی لے کر کے آئیں گے۔ اس کی حکومت 7 سال تک ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال اس کی حکومت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی کہا خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی، دولت اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب و کتاب دولت تقسیم کریں گے، بلا حساب و کتاب، ہے نا، انلمیٹڈ، یعنی جس کو جتنا چاہیے لے لے۔ اور میرے خیال سے جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھیے یہ میرا اپنا خیال ہے جو احادیث کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں،
حدیث جو میں سنا رہا ہوں وہ حدیث آپ مانی، بہت زیادہ خیال خود سے مت پالی۔ ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ مسلمان بہت حد تک جو ہے وہ ادھر ادھر جنگوں کے اندر شہید ہو جائیں گے۔ عوام کی تعداد کم ہوگی، مال زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے مال بلا حساب و کتاب تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ مسلمانوں کی حالات بہت بہتر ہوں گے، یہاں سے بہت اچھے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، بلکہ حد سے زیادہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ، جو حدیث کے اندر بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ، آخری زمانے میں خلیفہ ہوگا جو مال کو تقسیم کرے گا اور گنے گا نہیں، بغیر گنے ہوئے جتنا چاہیے اتنا لے کر کے جاؤ۔ اب یہ حدیث کو سامنے رکھیں اور جو آج کے دعوے دار لوگ بنے بیٹھے ہوئے ہم امام مہدی ہیں، کون سا مال بانٹ رہے ہیں؟ اتنی ساری پریشانی ہے، اتنی ساری دقتیں ہیں، کون سا انصاف کر رہے ہیں، کیا حالات ہیں؟ مگر پھر بھی لوگ جہالت میں، کم علمی میں یا کسی اور وجہ سے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ نہیں یہ صاحب جو امام مہدی ہیں، یہ صاحب امام مہدی نہیں بلکہ عیسیٰ مسیح بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، انشاءاللہ اگلا ہم بات کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ سب مان رہے ہیں۔ حدیث کے اندر ایک بات اور بھی کہی گئی کہ امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ بعض لوگوں نے باقاعدہ لکھا کہ شام کی جو ہے یا دمشق کی قریب وہاں کی ایک جامع مسجد ہوگی، اس کے سفید مینار پر ان کو نازل ہوں گے، فرشتے ان کو لا کر چھوڑ کر کے جائیں گے اور وہاں سے پھر لوگ ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی بحث میں پورا انشاءاللہ ہم سنیں گے، وہ جب آئیں گے تو ایسا لگے گا کہ نہا کر کے آیا ہوں، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اقامت ہو چکی ہوگی فجر کی اقامت ہو گئی، اب نماز پڑھانا ہے، امام مہدی پڑھانے کے لیے جا رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی کہیں گے کہ بھائی چلیے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اس امت کی اس وقت نماز پڑھانے کے لیے امام آپ ہیں، آپ ہی پڑھائیے۔ اور امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، امام مہدی کے پیچھے، ہے نا۔ حدیث سنیے، اس کے بعد میں بات کروں صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث۔ یہ تمام باتیں میں حدیث کے ہی حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، اس میں میری کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث کے اندر کہا گیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا۔ جب حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، ہے نا، میں امام۔ اچھا، یہاں پر ایک میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا، جواب دیجیے، لیکن ذہن اپنے آپ کو جواب دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اب نبی نہیں ہوں گے، اب رسول نہیں ہوں گے، ان کی نبوت کا، رسالت کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، جو آئے تھے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے وہی ٹائم تھا، اب وہ نبی اور رسول نہیں ہوں گے، اب وہ امت محمدیہ جیسے ہم لوگ ہیں فرد کی حیثیت سے امت محمدیہ میں سے ایک بن کر کے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ کیا ہوں گے بتائیے؟ حنفی ہوں گے، مالکی ہوں گے، شافعی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، ہے نا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں اہل حدیث کا نام کیوں نہیں لیا؟ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، ایک سوچ صرف ہے، بس ہم فرقہ نہیں مانتے۔ اہل حدیث ہر وہ شخص جو قرآن حدیث کے حساب سے عمل کرے وہ اہل حدیث، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، کتاب اور سنت کے حساب سے عمل کرنا اور قرآن اور حدیث کو اسی طرح سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت کا مطلب، یہ حدیث کا مطلب اسی طرح سمجھنا، یہ عقیدہ ہے، یہ فلاں یہ فلاں، اسی طرح سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہے مگر حدیث پر عمل نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، تو کیا وہ اہل حدیث ہے؟ نہیں ہے۔ ایک دم بالکل عام سے لہجے میں گفتگو میں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اس بات کو سمجھیے۔ فرقہ اسے کہتے ہیں جو کسی شخص کے نام پر بنایا گیا ہو۔ ہاں، امام مہدی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
تو اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں کریں گے کہ جس طریقے سے اسلام کے اندر ہیں. صحابہ جیسے کیے ہیں, صحابہ جس طریقے سے نماز پڑھے ہیں ویسے نماز پڑھیں گے, صحابہ جس طریقے سے اعمال کیے ہیں ویسے اعمال کریں گے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام, یہ تمام چیزیں ہوں گی نہیں جو ہمارے دور میں ہیں. مسلمانوں کو متحد ہونا بہت ضروری ہے. یہ تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ایک جگہ آنا بہت ضروری ہے. حالانکہ یہ چیز بڑا مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے. میں یہاں سے بول دوں, آپ سن لیں, بولے ہاں واقعی میں آنا چاہیے, یہ خالی کہنے کی بات ہے. مسلمانوں کا ایک جگہ آنا بہت مشکل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پچھلی امت 72 میں بٹ گئی, میری 73 میں بڑھے گی. وہ لوگ پچھلی قومیں 72 فرقے بنے, میری جو ہے 73 میں تقسیم ہوگی, اور سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے. ہاں پوچھا گیا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا, کسی گروہ کا نام نہیں لیا. نام سے زیادہ کام کی ضرورت ہے. کسی گروہ کا نام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات پانے والی جماعت وہ ہوگی جو میرے صحابہ کے منہج پر ہوگی, جس پر جو میں کر رہا ہوں میرے صحابہ, ہاں جو اس پر چلے گی وہی جماعت نجات پانے والی ہوگی. یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جب کہی تھی نا, تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس آج ہیں نا کہ نہیں یہ فلاں گروہ فلاں گروہ فلاں گروہ فلاں گروہ, سب تھے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں تھے, کوئی بھی نہیں تھے. عمل کیجئے قرآن اور حدیث کے حساب سے, عمل کیجئے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو صحابہ نے کیا, صحابہ نے جس چیز کو جیسا کیا, جس چیز کو جیسا سمجھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ویسے ہم کو عمل کرنا چاہیے. یہی نجات کا راستہ ہے. اور اگر سارے لوگوں کو, سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے, ایک جگہ جمع ہونا ہے, تو اسی پر عمل کرنا پڑے گا کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اگر ہر شخص اسی چیز کو اپنا لے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, نجات پا جائے گا انشاءاللہ. اس کے نجات کے لیے کافی ہے قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں. ہمارے مولوی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں, ہمارے مسلک میں ایسا لکھا ہوا ہے, نہیں میں ایسا بچپن میں سنا تھا, نہیں ہمارے مولوی صاحب ایسا بولے تھے. یہ سب چیزیں چھوڑ کر کے جو قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے اس کو تسلیم کر لینا. یہی دین ہے, یہی اسلام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سمجھائے, صحابہ کرام نے ایسے ہی سمجھا, اور اسی کو دین کہتے ہیں. بہرحال باتیں ختم ہو گئی ہیں. ایک دو حدیث ہیں جو دراصل حدیث نہیں ہیں لیکن حدیث بول کر مشہور ہیں, اور وہ ضعیف روایات ہیں. وہ روایت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں, اس کے بعد بات ختم کروں. ایک حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, مہدی, امام مہدی کی بحث میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. دیکھو, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کا نام لکھا ہوا ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے. بہت غور سے سنیے گا, یہ باتیں کہیں آپ کے سامنے پہنچیں اور آپ نہیں جانیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے, اور آج کے دور میں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے اچھے سے, لوگ بہت کنفیوز ہو رہے ہیں اس میں. خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے, اور ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کرنے سے ان کو کوئی چیز نہیں روکے گی. یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف, کڑی کے لحاظ سے یہ روایت صحیح نہیں. مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے اور سپورٹ کریں گے. یہ روایتیں خاص طور سے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بیان کرنے کے لیے, لیکن تحقیقی طور پر ان کی جو سند ہے وہ سند صحیح نہیں ہے, وہ کڑی جو ہے صحیح نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق, جو انہوں نے احادیث کو سرچ کیا, تحقیق کیا, سندوں کی جو جانچ کی, اس کے مطابق یہ روایتیں سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہیں, ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہیں گئی ہیں سب سے پہلے وہ تمام باتیں ہمیں یاد رکھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھو, صرف نماز پڑھ لینا, روزے رکھ لینا, دعائیں مانگ لینا یہ ضروری ہے, لیکن ان ضروری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو وقت کے فتنے ہیں نا, ان فتنوں کی جانکاری ہونا اور ان سے خود بھی بچنا, اور اپنے لوگوں کو, اپنے اہل و عیال کو بچانا, یہ بھی بہت ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے بہت بیان کی, اس سے پہلے بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرب قیامت میں فتنے اتنے ہوں گے نا, اتنے فتنے, ایک دو فتنے نہیں, اتنے
भयानक किस्म के फितने होंगे कि अगर आदमी सुबह ईमान वाला है तो ज्यादा मुमकिन है कि शाम तक ईमान वाला ना रहे, या शाम में ईमान वाला है तो सुबह तक ईमान वाला ना रहे। इतने ज्यादा फितने, ऐसे फितनों के दौर में भोले भाले मुसलमान बनकर नहीं रह सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की इस्लाह अता फरमाए, हमारे क़ुलूब की इस्लाह अता फरमाए, हमारे दिलों को अल्लाह ताला जो है इल्म की रोशनी से मनव्वर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, हमारे अहलो अयाल को अल्लाह ताला किताब और सुन्नत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। और जो लोग भटके हुए हैं और फितनों में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें राह हिदायत की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला हमें तौफीक दे कि हम दीन के खातिर भी वक्त निकालें, दीन को समझें, पढ़ें। अब तो माशाल्लाह दीन हासिल करना बड़ा आसान है। ये तमाम चीज़ों पर भी ध्यान दें, जहाँ दुनियावी चीज़ों पर ध्यान देते हैं ऐसी इन तमाम चीज़ों पर अल्लाह ताला हमें ध्यान देने की तौफीक अता फरमाए। कुछ ऐलानात हैं वो भी सुन लें। एक ऐलान तो ये है